بڑے الحمدللہ ذوق سے قربانی ہوتی ہے. بہت سارے لوگ سڑکوں پہ بیٹھے ہیں جانور لیے, خریدنے والے بھی رات کو ٹائم نکال کے ڈیوٹیاں کر کے سب جاتے ہیں. ایک بیچنے والے, خریدنے والے, یہ سارے نمازی بھی ہیں. تو قربانی سے پہلے تو نماز کا حکم ہے. نماز فرض ہے, قربانی واجب ہے. ایک صحابی کہتے ہیں میرے ماموں نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی. جانور بھی قربانی کی نیت سے خرید رکھا ہوگا, ارادہ بھی قربانی کا تھا, پر نماز سے پہلے قربانی کر لی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ گوشت ہے, قربانی نہیں. پہلے نماز ہوگی عید کی, فصل لربک وانحر. ترتیب یہ ہے قرآن پاک کی کہ پہلے نماز, پھر عید والے دن بھی پہلے عید کی نماز ہوگی, اس کے بعد قربانی ہو. تو فرمایا گوشت ہے یہ, گویا اسے حرام نہیں کرتے, کھا لے گوشت سمجھ کے, پر یہ قربانی نہیں. قربانی فقط جانور ذبح کرنے کا نام نہیں, رب رسول کا حکم ماننے کا نام قربانی ہے. جانور کی عمر بھی وہ ہو جو شریعت نے رکھی ہے, اس میں خوبیاں بھی وہ ہوں جو شریعت نے رکھی, ٹائم بھی وہ ہو ذبح کرنے کا جو دین نے طے کیا ہے, پھر قربانی ہوگی. اور نیت بھی تقرب الہی کی ہو. ہمارے ہاں تو قربانی کو نا جی, میں چونکہ الحمدللہ کافی سارے جانور آنے ہوتے ہیں یہاں قربانی کے لیے, تو میں ذرا پہلے بچوں کو کہتا ہوں, دوستوں کو, کہ یار جانوروں کا بندوبست کرو. تو ہمیں ہر سال لوگ مشورہ دیتے ہیں, کہتے منڈی ویکھ لو, آخر تے نا کئی یاری بالکل کم سستا ہو جاتا ہے. میں کہنا یہ آخر ویکھنے دی مثلاً کی مجبوری ہے؟ کیا آپ تماشا دیکھنا چاہتے ہیں؟ کئی باری جی بالکل گاہک ہی نہیں ہوندا, جانور سستا ہو جاتا ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ میں تو بالکل قائل نہیں ہوں اس بات کا کہ جو بیچارے 2 سال سے جانور پال رہے ہیں وہ بالکل بیچارے کہیں کہ اب بیکی نہیں رہا تو ضائع کر دو. ہم تو نہیں چاہتے کسی مسلمان کا بھی دیوالیہ نکل جائے. اور اگر آپ کا خیال ہے آخر میں سستے ہو بھی جائیں گے, تو ہم نے تو جتنے بھی خرچ کیے سارے اللہ کی رضا کے لیے کیے. 4, 5, 10 ہزار زیادہ چلا گیا تو اپنے لیے تھوڑا کیا ہے, اس کے لیے کیا ہے. یہ قرآن پاک نے فلسفہ بیان کیا. اس آیت کو ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے. رب فرماتا ہے نہ اللہ کی بارگاہ میں ان جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے. یہ جانور ذبح کرتے وقت تمہارے دلوں میں جو تقویٰ ہوتا ہے وہ تقویٰ رب کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. صحیح 6 میں حدیث میں لفظ موجود ہیں, حضور نے فرمایا خوش دلی سے قربانی کرو, خوش دلی سے جانور اللہ کی راہ میں پیش کرو, خوش دلی سے. تو آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں آخر میں؟ ایک دفعہ ایک دوست مجھے کہنے لگے آپ کو بڑی سعادت ملتی ہے حرم شریف جانے کی, مجھے بتائیں جس وقت وہاں رش ذرا کم ہو نا حرم میں نے تب جانا عمرہ کرنے. میں نے اسے کہا اللہ خیر کرے, وہاں کیوں رش کم ہو جی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ 1.25 ارب مسلمان ہیں, وہاں تو ہر وقت رونق لگی رہنی چاہیے. روزے دے دوالے نے غلاماں دیاں ٹولیاں, اور ویکھو ایک پیا سندا ہے کروڑاں دیاں بولیاں. کیوں رش کم ہو جی؟ وہاں تو زیادہ ہونا چاہیے. ہر وقت مسلمان ہو, لب واہ ہیں, آنکھیں بند ہیں, پھیلی ہیں جھولیاں. کتنی مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. اور پھر کہتے ہیں ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے. یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر 2 پہر کی ہے, حضور مہربانی کرے. تو میرے بھائی قربانی کا فلسفہ آپ سمجھے, فربا جانور, سونا جانور, خوبصورت جانور خوش دلی سے ذبح کریں. اور جو نہیں کر سکتے وہ بھی خوش رہیں, ان کی طرف سے حضور نے کر دیا ہے. 2 جانور حضور لاتے تھے, فرمایا ایک میری طرف سے ایک میری امت کی طرف سے. سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کالا مینڈا حضور لائے, پیر بھی کالے, اس کا چہرہ, اس کا پیٹ بھی, وجود بھی کالا. پھر حضور نے مجھے بلایا, میں حاضر ہوئی تو فرمایا عائشہ یہ چھری لو اور اس کو تیز کرو پتھر پر. فرماتی ہیں میں نے چھری کو پتھر پر تیز کیا, رسول کریم نے خود دست مبارک سے جانور ذبح کیا. اور حضور فرمانے لگے یا اللہ یہ میری طرف سے بھی قبول فرما, میری اولاد کی طرف سے بھی قبول فرما, اور میری امت کی طرف سے بھی قبول فرما. اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ جن کی طرف سے رسول کریم نے قربانی فرمائی ہے. تو میرے عزیز خوش رہیں, خوش دلی سے کریں. کام تھک کے بھی ہو ہی جاتا ہے, پریشان ہو کے بھی ہو ہی جاتا ہے, لو انہیں بھی ایک خرچہ پہ گیا معاذ اللہ, اس طرح بھی ہو ہی جاتا ہے. لیکن اگر بندہ ذرا ذوق سے لے تو لطف لے, ذرا اس کا ذرا مزہ اس کو آئے, تو پھر ذرا طبیعت دوبالا ہو جاتی ہے.
خوش دلی سے خوبصورت کر کے قربانی کی جائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا پیار تھا اس عمل خیر کے ساتھ کہ حضور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے، بیٹا یہاں ذرا میرے قریب نہیں آ جاتی؟ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میں تیرا قربانی کا جانور ذبح کرنے لگا۔ سیدہ فرماتی ہیں میں قریب آ گئی تو کریم فرمانے لگے، فاطمہ جو آدمی قربانی دیتا ہے اس کا خون کا قطرہ بعد میں زمین پہ گرتا ہے، اللہ تعالیٰ ذبح کرنے والے کے گناہ پہلے معاف فرما دیتا ہے، 70 گنا زیادہ اللہ اس کا وزن کر کے قیامت میں اجر عطا کرے گا۔ قربان جاؤں سیدہ پاک کے، کیا پیار ہے حضور کی امت سے۔ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ یہ فضیلت صرف اہل بیت کے لیے یا ساری امت کے لیے؟ تو حضور خوش ہو گئے، فرمایا نہیں، میری ساری امت کے لیے، یہ سب کے لیے فضیلت ہے، یہ سب کو ملے گا اعزاز۔ تو خوش دلی سے قربانی، ذوق سے قربانی۔ چلو نام بھی لے لے دی، فوٹو سٹیٹس تے لگے گی تو کچھ نہیں ہونے لگا، کیا خیال ہے آپ کا؟ نام بھی اگر بھینس کے ساتھ اور گائے کے ساتھ فوٹو آئے گی تو کوئی ایسا مسئلہ کہاں؟ قوم ساری الجھ گئی ہے، اللہ جانتا ہے اتنی غیر سنجیدگی ٹھیک نہیں ہوتی۔ کوئی بھی عمل بندہ کرتا ہے اس کے پیچھے کچھ روحانیت ہوتی ہے، کوئی فلسفہ ہوتا ہے، اس فلسفے کو سمجھے۔ صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں، ان کا فلسفہ کیا ہے؟ تو قربانی نبی کریم کی بھی سنت ہے، پر حضور نے فرمایا یہ تمہارے باپ جناب ابراہیم کا طریقہ ہے۔ قربانی حضرت ابراہیم نے تو بیٹا ذبح کیا تھا، چھری چلا دی تھی، اپنی طرف سے انہوں نے کر دیا تھا ذبح، وہ تو اللہ تعالیٰ کو جو منظور تھا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ حضرت ابراہیم کی روح تو یہ ہے کہ سب سے قیمتی چیز اگر قربانی میں مانگی جائے تو دیر نہ کی جائے۔ تو اس ذوق کو تو دیکھیں نا، حضور نے فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ۔ تو صحابہ نے عرض کی حضور ہمیں ملے گا کیا اس میں سے؟ تو حضور فرمانے لگے قربانی کے جانور کے چھوٹے سے چھوٹے بال کے بدلے اللہ تمہیں بڑی سے بڑی نیکی عطا فرمائے گا، ایک ایک بال پر نیکیاں دے گا مالک کریم۔ میرے عزیزو اس کے فلسفے کو سمجھیں، جب تک روح خلیل سے فیض یاب نہیں ہوتے قربانی کا عمل اس طرح سے ذوق اور اس طرح سے کیفیت عطا نہیں کرتا۔ پھر ایک اور بات بھی، اللہ تعالیٰ نے نا امیروں کے مال میں غریبوں کا حصہ رکھا ہے۔ مشکات میں حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے یہ تمہارے ضعیفوں کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ تمہارے جو کمزور لوگ ہوتے ہیں نا، ضعیف کمزور، ان کی وجہ سے اللہ تمہیں رزق دیتا ہے۔ تم پر جو بارشیں برستی ہیں یہ تمہارے ضعیفوں کمزوروں کے سبب سے برستی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے امیروں کو جو مال دیا ہے نا، یہ بھی کئی غریبوں کی برکت سے دیا ہے۔ احسان نہیں کرتے امیر غریب کو دے کے، رب نے حصہ رکھا ہے۔ زکوٰۃ ہے تو دینی ہے، عشر ہے تو دینا ہے، فطرانہ ہے تو دینا ہے، اللہ تعالیٰ نے حصہ رکھا ہے۔ اور وہ کہاں گئے جناب شیخ شبلی جیسے لوگ جو غریب کو دیتے تھے اور ساتھ کہتے تھے تیرا شکریہ تو میرے دروازے تک آیا ہے، اللہ کی رحمت آئی ہے، مجھے موقع ملا ہے اس کی راہ میں کچھ دینے کا، شکریہ، خود بھیک دے خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ وہ لوگ کہاں گئے؟ میرے عزیز اللہ نے حصہ رکھا ہے، اس لیے اس بات کو آپ سمجھ لیں۔ اس ساری عید پر دعا کرے اللہ تعالیٰ فلسطین والوں کے حق میں بھی رحمت والا فیصلہ کرے۔ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ روزے رکھتے رہے، عیدیں مناتے رہے اور وہ بیچارے لاشیں اٹھاتے رہے۔ اب تو ہمیں احساس ہی نہیں رہا، ہم خبروں کے قائل ہیں، 4 دن آئی تھیں بس ٹھیک، یہ صبح قیامت بار ہے پوری امت کے سروں پر، وہ تکلیف میں ہے، اور تکلیف بھی وہ جو اذیت ناک اور کربناک ہے۔ اللہ کے حضور دعا کریں اس عید پر، جمعے پر، ہر نماز پر کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کسی طریقے سے اتحاد عطا کر دے، کسی جگہ یہ جمع ہو جائیں، کوئی ایک ایسا پلیٹ فارم بنائیں اور یہ واہن سے نکل آئیں، یہ سوچیں کہ بہرحال بستر پر بھی تو ماری جانا ہے نا، تو اگر اس کی راہ میں یہ وقت آ جائے گا تو اس سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو خدا را کچھ اپنے اندر شعوری زندگی بیدار کریں۔ ان مسلمانوں کے لیے تو اب اس طرح کی طبیعت ہو گئی ہے کہ آوازیں بھی نہیں اٹھتی ہیں، اب تو نام ہی کوئی نہیں لیتا، اب تو ذکر ہی کوئی نہیں کرتا۔ دعا یہ ہے کہ اللہ پھر سے اس امت کو عروج اور باغپن عطا فرما، اور پھر سے اللہ تعالیٰ امت کے وقار میں اسی طرح سے بلندیاں فرما۔